ہر کے بھائیوں بہنوں دیوالی مبارک. خیر مبارک. میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ایک بار پھر میں اپنے گھر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دیوالی منا رہا ہوں. یہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی برابری میں یقین رکھتی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں برابری کی سیاست سکھائی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک ساتھ چلنے کی سیاست سکھائی ہے. ہم رنگ اور نسل میں نہ مذہب میں کسی بھی فرق میں یقین نہیں رکھتے. ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں یقین رکھتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو رد کیا ہے، اور اس کے سب سے بڑا ثبوت میرے تھر پارکر کے عوام ہے. جب میں ملک کا تاریخ میں سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا تو جہاں میں جاتا تھا میں اپنا تھر پارکر کا ذکر کرتا تھا کہ جو پاکستان کے بارے میں ایک غلط فہمی بین الاقوامی میڈیا میں موجود ہے، اس کا جواب میرے تھر پارکر کے عوام ہے. میں جب بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ بھارت پہنچا تھا آپ کا نمائندگی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی مجھے اپنا تھر پارکر یاد آیا. اس لیے کہ وہاں جو مودی سرکار کی حکومت ہے، جو مودی سرکار کا جماعت ہے، وہ بھارت کی کسی بھی اقلیت کا نہ ان کا نمائندگی ان کا جماعت میں ہے اور نہ ان کا نمائندگی ان کا سیاست میں ہے، ان کا پارلیمان میں ہے، ان تو کہیں نہیں ہوتے. تو میں بھارت میں جا کے اپنا مہیش ملانی کا ذکر کرتا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ رقم کیا ہے کہ مہیش ملانی صاحب
पाकिस्तान का जनरल सीट पे नेशनल असेंबली पे मुंतखब हुआ मेरा उम्मीदवार है। और भारत के सरजमीन पे खड़ा होके मैंने उनसे सवाल किया कि मोदी जी मुझे बताए या अपना पार्लियामान में इसने अगर किसी एक जनरल असेंबली की सीट अपना भारत में जो मुख्तलिफ अक़लियत के कम्युनिटीज हैं उनमें से एक भी मोदी सरकार का जमात का नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो जो पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद ममालिक की तरह दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो पाकिस्तान का किरदार कशी करते हैं, उनका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका जवाब थर पारकर के अवाम है, मोदी सरकार को जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थर के जियाले हैं। मैं आज इस खुशी के मौके पे आपके साथ हूं और आपको मालूम है कि इलेक्शन स्केड्यूल तो अभी तक नहीं आया। हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन स्केड्यूल आने तक तो वो बाकायदा शुरू भी नहीं हुआ है, मगर जिस जोश और जज्बा और जिस तादाद में आप यहां आज मौजूद हो, आपने थर पारकर का फैसला सुना दिया है। फरवरी 8 को इंतखाब का दिन होगा और उस दिन पे इंशाअल्लाह ताला मेरे थर पारकर के भाई, मेरे थर पारकर के बहनों इसी तादाद में, इसी जोश में, इसी जज्बा के साथ निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तीर की जीत होगी, इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की जीत होगी, इंशाअल्लाह ताला अवाम की जीत होगी। लोग हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर कायदे अवाम का दिया हुआ मंशूर है। चंद बुनियादी असूल है कि एक, इस्लाम हमारा दीन है, दो, कि जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। इसके साथ साथ हमारा नारा तो वही है जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले लगाया था और जो इसके बाद 30 साल के लिए
شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی نعرہ کے مطابق سیاست کی، اسی نعرہ کے مطابق حکومت کی، اور وہ نعرہ جتنا تب اس کا اثر تھا، جتنا 70 کے دہائی میں یا 90 کے دہائی میں اس کا ضرورت تھا، آج اس کا زیادہ ضرورت ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا نعرہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جب تک غربت ہے، جب تک بے روزگاری ہے، جب تک مہنگائی ہے، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ رہے گا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ رہے گا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور رہے گی۔ مگر اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ 2024 کا الیکشن میں پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے، تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی ہے۔ آئے پوچھے اس ریگستان میں رہنے والے لوگوں سے کہ پی پی حکومت سے پہلے اس ریگستان میں نہ ہمارے پاس اتنا سڑکیں تھے، نہ ہمارے پاس ایئرپورٹ تھا، نہ ہمارے پاس تعلیم کے ادارے تھے، نہ ہمارے پاس صحت کے ادارے تھے، نہ ہمارے پاس روزگار کے موقع دیے جاتے تھے۔ مگر جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی، وہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تھرڈ بدلے گا پاکستان کا دعویٰ نہ صرف دعویٰ کر دیا مگر یہ ثابت کر دیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 90 کے دہائی میں تھر کول کا خواب دیکھی تھی، اور وہ خواب ہم نے جا کے اب اپنے حکومت میں اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پورا تھرپارکر کی شکل بدلی ہے، تھرپارکر کی معیشت بدلی ہے، تھرپارکر کی انفراسٹرکچر بدلی ہے۔ صرف ایک تھر کول بلاک 2 سے تھرپارکر کے عوام کو 20,000 صرف اور صرف تھر بلاک 2 سے روزگار کے موقع یہاں کے عوام کو ایک تھر بلاک 2 کا اس سے ملتا ہے۔ تھر بلاک 1 پہ بھی کام شروع ہوا ہے، اس سے بھی یہاں کے عوام کو تو روزگار کے موقع، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جاری رہے گا، اور جس طریقے سے یہ پہلے بلاک 1 نے اور بلاک 2 نے موقع دیے ہیں، آگے جا کے جو مزید کام کریں گے اس سے سب سے پہلے یہاں کے مقامی لوگوں کو
فائدہ پہنچایا جائے گا۔ جب میں کہتا ہوں کہ تھرپارکر میرا منشور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں کا کارکردگی ہے، یہاں کا محنت ہے، اس پہ میں فخر کرتا ہوں، اور اس حد تک فخر کرتا ہوں کہ ملک بھر میں اپنا الیکشن یہاں کا کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے محنت کریں گے، میں اور آپ مل کے جد و جہد کریں گے، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو ہم مل کے مکمل کریں گے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، ایسا کوئی سیاسی جماعت جس کا میں ذکر کروں اور کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے۔ میں قائد عوام کا نواسا ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں۔ میرا مخالف غربت ہے، میرا مخالف بے روزگاری ہے، میرا مخالف یہ مہنگائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا اور آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس غربت کا بھی مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس بے روزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ روزگار جو آپ کا حق ہے، جو میرا نوجوان بھائی بہنوں کا حق ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلوا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غربت کا مقابلہ کرنا تو میرا خاندان تین نسلوں سے ہم یہ جد و جہد لڑ رہے ہیں۔ قائد عوام نے اپنا دور میں جو اصلاحات کرنے تھے اس کے مطابق مزدور کو طاقتور بنا دیا، کسان کو ہاری کو طاقتور بنا دیا، غریب کو طاقتور بنا دیا۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اسی سلسلے کے آگے لیتے ہوئے نہ صرف نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو روزگار کے مواقع، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس بات میں یقین رکھتی تھی کہ مرد بھی کام کریں گے اور عورتیں بھی روزگار کر سکتی ہیں، عورتیں بھی کما سکتے ہیں۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں کو بھی روزگار پہنچائیں گے اور اپنے بہنوں کو بھی روزگار دلوائیں گے۔ اور یہ میرا نہ صرف ایک نعرہ ہے، میں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ میرے تھرپارکر کے بہنیں میرے گواہ ہیں کہ پی پی کی حکومت سے پہلے تھرپارکر میں کسی کو روزگار کا ملنا تو دور کی بات، ہم نے تھرپارکر کے عورتیں کو، میرے بہنیں کو تھرکول میں روزگار دلوائے ہیں۔ وہ نہ صرف تھرکول کے سب سے پہلا خاتون انجینئر تھرپارکر سے تعلق رکھتی ہے، مگر انجینئر سے لے کے میرے جو وہ تھرکول کے ٹرکس چلاتے ہیں وہ بھی ہمارے بہنیں ہیں، وہ بھی اس منصوبے کا فائدہ لے رہے ہیں۔
اسی سلسلہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے جو آج کل کا مسائل ہے، جو آج کل کا معاشی بحران ہے، جو آج کا معاشی مشکلات ہے، اس کا حل انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا منشور میں، ہمارا نظریہ میں ان مسئلے کا حل ہے۔ پیپلز پارٹی کا خیال میں، پیپلز پارٹی کا نظریہ کے مطابق آپ نے پسماندہ طبقات کا خیال رکھنا ہے، کمزور طبقات کا خیال رکھنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب ان کا جیب میں پیسہ آئے گا، جب عوام کا جیب میں پیسہ جاتا ہے تو پورا معیشت کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم دوسری جماعتوں کی طرح صرف اشرافیہ کو، صرف چند خاندانوں کو، صرف ایک مخصوص طبقہ کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کا معیشت چلتا ہے، مگر ملک کا معیشت نہیں چلتا۔ ملک کا معیشت صرف تب چلتا ہے جب آپ کے بچوں کو روزگار ملے، جب آپ کے عورتوں کو بھی روزگار ملے، جب 5 سال کے اندر ہی اندر ہم کم از کم تنخواہ کو انشاءاللہ تعالی دگنی کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صدر زرداری کا تحفہ تھا جو آج تک ہمارا غریب ترین عورتوں تک، ان کے گھروں تک مالی مدد مل رہا ہے، سپورٹ مل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی حکومت بننے والی ہے، آپ کی حکومت ملک بھر میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے ماضی میں ہم نے اسی قسم کے انقلابی پروگرامز لے کر آئے ہیں جس کا فائدہ کسی امیر آدمی کو نہیں، جس کا فائدہ اشرافیہ کو نہیں، مگر جس کا فائدہ صرف اور صرف عام آدمی تک ہے، جیسے ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا 1-2 منصوبے ایسے ہوں گے۔ ایک جو ہمارا ہاری کارڈ ہوگا، اور ہاری کارڈ ہم ویسے بنائیں گے جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کارڈ بنایا تھا، اور اس کے تھرو ہم ڈائریکٹ اپنے ہاریوں تک، اپنے کسانوں تک ان کو مدد پہنچائیں گے۔ آگے جا کے جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہے اور حکومت نے کسی چیز کا، کھاد کا یا بیج کا یا کسی چیز کا مدد دینا ہے، سپورٹ دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مدد میرا ہاریوں تک، میرے کسانوں تک، ان کے جیب میں سیدھا جائے گا، کسی بڑے مل کے مالک کے پاس یا کسی انڈسٹری کے پاس ہم وہ سبسڈی انشاءاللہ تعالی نہیں دیں گے۔ دوسرا، قائد عوام نے محنت کشوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے اصلاحات لے کر آئے۔ ہم نے اس سفر کو آگے لینا ہے۔ ہم نے مزدوروں کو ہر وہ پریشانی کا خیال رکھنا ہے جس سے چاہے وہ ان کے بچے کی تعلیم ہو، ان کے اپنے ان کا خاندان سے یا ان کا اپنا علاج ہو، مختلف طریقے سے جو ہم نے مدد پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی اپنے مزدوروں تک، تاکہ وہ اپنا محنت کر سکے، اپنا کام کر سکے، اور ان کا بچہ کا تعلیم کا ذمہ داری میرا ہوگا، ان کے نوجوانوں کا تعلیم کا ذمہ داری حکومت کی ہوگی، وہ بیمار ہو تو ان کا علاج بھی وہ ہمارا ذمہ داری ہوگا، تاکہ وہ محنت کر سکے، وہ اپنا مزدوری چلا سکے، اپنے لیے کما سکے، ملک کے لیے کما سکے۔ یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو مزدور کارڈ لے کر آ رہی ہے، اس مزدور کارڈ کے مطابق جو مزدور محنت کرتے ہیں ان کو یہ تمام کے تمام فائدہ ڈائریکٹ ان کے پاس جائے گا، کسی تھرڈ پارٹی کے پاس نہیں، سیدھا ان کے پاس، تاکہ وہ اپنے بچے کے، اپنے خاندان کا خیال رکھ سکے۔
اور یہ صرف ان کے لیے نہیں جو حکومت میں کام کرتے ہیں یا بڑے بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہے، جو کھیت مزدور ہے، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانیں میں کام کرتے ہیں، یہ تمام میرے مزدور بھائی بہنوں کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ایسے کام کیا ہے اور یہی طریقہ ہے۔ اسی قسم کا انقلابی کام کرنا پڑے گا جس سے ہم جو پسماندہ طبقات ہے، حکومت نے اس کا پورا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس مشکل وقت سے، اس معاشی بحران سے مقابلہ بھی کریں گے اور ساتھ مل کے اپنے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے۔ ساتھیو، پاکستان کے انتخابات آ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ میں نہ دائیں بائیں دیکھتا ہوں، میں پاکستان کی عوام کی طرف دیکھتا ہوں، میں آپ ہی سے طاقت لیتا ہوں، آپ کی طاقت سے پھر آگے جا کے سیاست کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام پہ اپنا بھی قسمت، اپنا بھی مستقبل میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ یہ فیصلہ کریں گے۔ آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو چنیں گے تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کسی اور کا فیصلہ کرتے تو وہ بھی ہم مان جاتے، مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ فروری میں کافی جماعتوں کے لیے پاکستان کے عوام سرپرائز دیں گے۔ یہ جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں، جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ابھی سے اپنا الیکشن ریزلٹس ڈکلیئر کروا رہے ہیں، ان کے لیے پاکستان کے عوام 8 فروری کو جواب دیں گے۔ اور پاکستان کے عوام اس بار کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج اب بھگتا ہے، اب آگے جا کے ہمیں کوئی سلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام جب فروری 8 کو الیکشن کے لیے نکلیں گے تو ان کے سامنے 2-3 جماعتوں کا چوائس ہوگا۔ ایک ان کا وہ تحریک انتشار جنہوں نے مئی 9 کو ہمارے ادارے پہ حملے کیے، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جو یہاں کے بارے میں کہتے تھے ان کا وزیر اعظم کہ یہ تو علاقہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو عوام ہمارا نہیں ہے، اس کو تو پاکستان کے عوام بھی انشاءاللہ تعالی رد کریں گے، انشاءاللہ تعالی۔ تو دوسری طرف ہمارے وہ دوست ہیں، یاد ہے نا ہمارے دوست، وہ بھی لڑ رہے ہیں، ان کا حق ہے،
مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقے انصاف کو نقل کر کے الیکشنز لڑ سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ان کو بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے تیر کو جتوائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی اگر ساتھ ہے تو ہم قائد عوام کی پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اگر آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اگر صدر زرداری کی محنت کی وجہ سے چند مہینوں کے لیے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو اس دفعہ صدر زرداری کی محنت سے انشاءاللہ تعالی جی اعلیٰ بھی وزیر اعظم جی اعلیٰ بھی وزیر اعلیٰ اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا نامکمل مشن ہے جو ہمارے شہیدوں کا نامکمل مشن ہے وہ انشاءاللہ میں اور آپ مل کے مکمل کریں گے ہم یہ جو پرانا روایتی سیاست ہے جو پرانا سیاستدان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان کے عوام اس روایتی سیاست کو رد کریں گے ان سیاستدانوں کو رد کریں گے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو رد کر کے تیر کو جتوائیں گے عوامی راج قائم کریں گے اور ہم مل کے حکومت کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر دیوالی مبارک جی بھٹو